محترم ناظرین السلام علیکم۔ یہ ویڈیو ایک ڈاکومنٹ کے طور پہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کو ذرا غور سے ایک دو دفعہ دیکھنے کی درخواست رکھتا ہوں۔ یہ ویڈیو خاص طور پہ شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور پیر ڈاکٹر سید عبدالقادر جیلانی مفکر اسلام کے چاہنے والے اور مریدان کے لیے کیا جا رہا ہے، جو کہ اس دور کے اہل سنت والجماعت کے معروف شخصیت ہیں بلا شک، اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی فضائل و مناقب منظر عام میں لانے کے لیے جو خدمت انجام دیے جا رہے ہیں اس کا بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ اب ذرا ویڈیو کو دیکھتے جائیے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا فضائل صحابہ میں، صحیح مسلم کے اندر امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، امام بہقی سمیت بہت سے ائمہ نے، اس کا کوئی شمار ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے اندر دو بڑی وزنی چیزیں جن کی اہمیت، جن کی ناگزیریت اور جن کی قدر و منزلت تمہارے اندازے سے باہر ہے، وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا وہ کون سی ہیں؟ کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ۔ فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید، اس کے اندر ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، اس کو تھام لو۔ آقا نے اس کی اہمیت بیان کی، ترغیب دی۔ ثم قال، اور فرمایا دوسری چیز اہل بیتی، میری اہل بیت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کے ساتھ جوڑ کر اپنی اہل بیت کا ذکر کیا کہ روش سے کبھی نہ گھبرائیں، یہ آپ کا ایمان ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس دنیا سے اللہ کے حضور واپس جانے سے قبل تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ دو بڑی بھاری اہمیت کی عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو تھام لینا، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت۔ اب قرآن اور اہل بیت کو جوڑ کر بیان کرنا یہ عقیدہ اہل سنت ہے، یہ ان کا مقام اور ان کی قدر و منزلت ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 بار فرمایا لوگوں میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میری اہل بیت کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا، اللہ سے ڈرنا، میرے اہل بیت کے ادب، عزت، عقیدت، مودت اور محبت اور ان کی تعظیم و احترام میں کوئی کمی کجی کوتاہی نہ کرنا، اللہ سے ڈرنا، میرے اہل بیت کی عظمت کی پہچان میں کسی لغزش اور کسی ریلیکس ہو کر ہلکی چیز نہ سمجھنا، اللہ سے ڈرنا۔ غور فرمائیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی یہ جو حکم، یہ جو تاکید فرمائی ہے، یہاں پہ مخاطب کون ہے؟ یہ 9 ذی الحجہ کی دن عرفات کے میدان میں ایک دفعہ، اور ایک دفعہ غدیر قوم کے میدان میں یہی حدیث آقا مولا نے فرمایا تھا۔ یعنی یہاں کے مخاطب صحابی رسول اول درجے سے لے کے آخر تک جتنے بھی تھے، اور یہ اسی بات کو آپ غور فرمائیں گے پیر سید عبدالقادر جیلانی مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں انہوں نے واضح طور پہ کہی ہے، لوگوں میں تمہارے اندر دو ایسی عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسی عظیم چیزیں اگر ان دونوں کا دامن تھام لوگے، دونوں کا، تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا بعدی، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگلا لفظ بڑا عجیب ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا احدہما اعظم من الآخر،
ان ہر دو چیزوں میں سے ہر ایک چیز دوسری سے اعظم ہے. دو چیزیں بتا رہا ہوں، ان کا دامن تھامو، دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے افضل اور اعلیٰ ہے. آپ اندازہ کر لیں. ناظرین، آپ نے غور فرمایا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اہل بیت علیہ السلام کے قدر و منزلت، ان کا مرتبہ، ان کی شان شوکت قرآن سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے افضل ہیں. یعنی اہل بیت علیہ السلام جب چپ ہیں تو وہ قرآن ہے، اہل بیت علیہ السلام جب ہدایت کرتے ہیں تو وہ قرآن ہے. تو یہاں ان کی افضلیت کلام اللہ سے جڑی ہوئی ہے. تو اس افضلیت کو بھی تو ہمارے اہل سنت والجماعت قبول نہیں کرتے. ہمارے عقیدے میں یہ نہیں ہے. ہمارے عقیدے میں صحابیوں کے ساتھ ملا لیتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر یہ طاہر القادری صاحب کر رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ، انہوں نے کیا ہے، مگر آخر میں جا کے ڈنڈی مارتے ہیں اپنا ایک جملہ بول کے. تو یہ سب تو درست نہیں ہے. 3 بار فرمایا. اور امام ترمذی نے روایت کی، امام نسائی نے، ابن ابی شیبہ نے اور حاکم نے. اس کے الفاظ سننے والے ہیں. اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی. لوگوں، میں تمہارے اندر 2 ایسی عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسی عظیم چیزیں، اگر ان دونوں کا دامن تھام لوگے، دونوں کا، تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لن تضلوا بعدی، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اگلا لفظ بڑا عجیب ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا احدہما اعظم من الآخر. ان ہر 2 چیزوں میں سے ہر ایک چیز دوسری سے اعظم ہے. 2 چیزیں بتا رہا ہوں، ان کا دامن تھامو، دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے افضل اور اعلیٰ ہے. اللہ کے پیارے حبیب اس حج کے دوران اس بھرپور مجمع میں صحابہ کرام کو ہدایت کے لیے یہ جملہ فرما کے گئے، یہ جو ابھی آپ نے سنا ہے. اور یہاں پہ صرف تھامے رکھنے کے لیے 2 ہی چیز دے کے گئے ہدایت کے طور پہ، ایک کتاب اللہ اور ایک اطرت اہل بیتی. اور یہاں پہ ایک لفظ طاہر القادری صاحب نے استعمال کیا ہے، یہ حضور جو فرما رہے تھے ایک دوسرے سے اعظم ہے مرتبہ کے طور پہ اور افضل ہیں. تو یہاں پہ تو بات ختم کر دی. یہ جو اہل سنت کے موقف میں صحابیت کی افضلیت بتانے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل البشر کہا جاتا ہے. ہاں، وہ افضل البشر ہوں گے امتوں میں، اہل بیت کے ساتھ ان کا کیا کمپیئر ہے. تو ہمارے موقف میں اگر ایسی چیز کلیئر اگر نہیں ہے، اس کا مطلب ہم لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے. یہ خامخواہ چلا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا ہے. اسی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے انہوں نے پوری حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے ہوئے حدیث ثقلین بیان تو کیا ہے ڈیفرنٹ طرق سے، اور متواتر حدیث یہ بھی چلا کے کہہ رہے ہیں. اس کا خلاصہ ہے کہ عظمت اہل بیت، شان اہل بیت، مرتبہ اہل بیت کسی سے کمپیئر نہیں ہے. یہ بات ہے، انہوں نے خود بھی کہا ہے، مگر آخر میں جا کے پھر کہہ رہے ہیں کہ سوائے خلفائے راشدین. بھئی یہ کیسی بات ہوئی؟ یہاں پہ تو کوئی بھی مستثنی نہیں ہے. وہ پیر مفکر اسلام صاحب نے اپنے بیان میں کہی ہے، وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے گا. آپ کو ریکویسٹ ہے اس بات کی. آپ اندازہ کر لیں کہ احدہما اعظم من الآخر. ان 2 چیزوں میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑی. کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض. ایک اللہ کی کتاب قرآن، وہ ایک رسی کی مانند ہے جو آسمان سے زمین تک ہے، اور اللہ کی ہدایت کا ایک سلسلہ اس کے ذریعے جاری متصل ہے تمہارے ساتھ. اور دوسرا وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، دوسری میری اطرت اور میری اہل بیت. اور فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. قرآن اور میری اہل بیت دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ قیامت کے دن جب میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلانے کے لیے
تب بھی قرآن اور میری اہل بیت اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے قرآن مجید اور اہل بیت نبوی ان کے رشتے کو کبھی نہ کٹنے والا رشتہ قرار دے دیا ہے۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی فرمایا، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کی ہے، حدیث صحیح، اس کے لفظ بدل بدل کے میرے آقا نے الفاظ استعمال کیے۔ اس میں فرمایا انی تارک فیکم خلیفتین، میں تمہارے اندر اپنے دو نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو نائب، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت و عترت۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، وہ قیامت کے دن حوض کوثر پر ورود تک قرآن اور میری اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو قرآن کا دامن تھامتا ہے اس پر واجب ہے کہ میری اہل بیت کا دامن بھی تھامے۔ اس کے بعد امام ترمذی اور طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جو حج فرمایا، حجۃ الوداع، آخری حج، اس آخری حج کے موقع پر یوم عرفہ، یعنی یوم حج تھا، میدان عرفات میں جو آقا علیہ السلام نے خطبہ دیا، حج کے دن میدان عرفات میں جو خطبہ دیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حج کرتے ہوئے میدان عرفات میں آقا علیہ السلام کے خطبہ میں یہ کلمات سنے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ حج کے دن عرفات میں فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے تمہارے اندر جا رہا ہوں، میرے بعد اگر دونوں کو تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عترت و اہل بیت۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں واضح کر دیا ہے کہ امت کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں قرآن و اہل بیت، اور یہ پوری حکم پورے امت، جس امت میں اول درجے میں صحابی ہیں۔ امام طبرانی نے روایت کیا، اب یہاں کلمات بڑے عجیب، آقا علیہ السلام کی طرف سنی، آپ نے فرمایا انظروا کیف تخلفونی فی الثقلین، آپ نے فرمایا لوگو غور کرو، دیکھو میرے بعد ان دو ثقلین اہم چیزوں میں تم میرا دھیان کیسے رکھو گے، ان دو چیزوں میں میرا حیا کیسے کرو گے، ان دو چیزوں کے اندر مجھے کیسے دیکھو گے، ان دو چیزوں کے اندر میرے بعد کس طرح تعلق دیکھو گے، کس نگاہ سے ان کو دیکھو گے۔ کیف تخلفونی فی الثقلین، جب فرمایا ان دو اہم ترین چیزوں میں میرے بعد کیا سلوک کرتے ہو، اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑی اہم چیز، توجہ طلب، آقا نے فرمایا وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ نبأنی، میرے لطیف و خبیر رب نے، میرے رب نے جو لطیف و خبیر ہے مجھے اطلاع دی ہے، میرے رب نے مجھے بتایا ہے انہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، کہ اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت قیامت کے دن حوض کوثر پر آنے تک یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ تو تمہارا ایمان اس کی سلامتی دونوں کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے۔ ایسا عقیدہ، ایسا فکر، ایسی سوچ، ایسا طرز عمل نہ اپنانا جس سے اہل بیت اطہار سے دوری پیدا ہو جائے، ان کی محبت میں کمی آ جائے، ان کی مودت میں کمی آ جائے، یا ان کے مقابلے میں کسی اور کو اونچا کھڑا کر دو اور لوگوں کے ذہن تقسیم ہو جائے، جبکہ دونوں طرفین کبھی نہ برابر تھے، نہ ہیں، نہ ہو سکتے ہیں۔ زمین اور آسمان جتنا فرق ہے، یہ بات آگے آئے گی۔ اہل بیت نبوی کے برابر کسی کو بنا کے کھڑا کر دینا اور دونوں طرفوں کو ایک جیسا بنا کے سمجھ لینا، یہ گمراہی ہوگی۔ آقا نے اس طرف نہیں جوڑا اہل بیت کو، بلکہ قرآن کی طرف جوڑا ہے۔ میری اہل بیت قرآن کے ساتھ جوڑ ہیں، ان کا میچ قرآن کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ ان کا میچ نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا
تو میں نے اللہ رب العزت کے حضور سے التجا کی ان کے حق میں، اور پھر فرمایا فلا تقدموہما فتہلکوا، فرمایا لوگو یہ قرآن اور میری اہل بیت، ان دونوں پر پیش قدمی نہ کرنا، ان دونوں سے آگے نہ بڑھنا کہ یہ پیچھے رہ جائیں، ہلاک ہو جاؤ گے۔ فرمایا ولا تقصروا عنہما فتہلکوا، ان دونوں کی شان میں، قدر و منزلت میں، ان کی محبت اور مودت میں، اور ان کے ساتھ تمسک اور اعتصام میں کوئی کمی نہ کرنا، برباد ہو جاؤ گے۔ فرمایا ولا تقصروا عنہما، ان کی شان میں قصر نہ کرنا، ان کی محبت و مودت میں کوئی کمی نہ کرنا۔ اب یہ جو لفظ آقا نے فرمایا ولا تقصروا عنہما فتہلکوا، ہلاک ہو جائے ہوئے، ولا تعلموہم فانہم اعلم منکم، اور انہیں سمجھانا نہیں، وہ تم سے زیادہ سمجھدار ہیں، وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، وہ قرآن کی حقیقی معرفت رکھنے والے ہیں۔ فرمایا قرآن اور میری اہل بیت کے بارے میں قصر نہ کرنا، ان کی شان، ان کی قدر و منزلت، ان سے تمسک، ان سے تعلق، ان کی محبت، ان کی مودت اور ان کے ساتھ وفاداری، اس میں قصر نہ کرنا، کمی نہ کرنا۔ اب یہ کمی قصر کیا ہے؟ بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے آپ، جس طرح نماز قصر ہوتی ہے، آپ ظہر اور عصر کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، عشاء کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، جب سفر میں جاتے ہیں تو نماز قصر ہو جاتی ہے، 4 کی 2 ہو جاتی ہے، یعنی کم ہو جاتی ہیں۔ جس طرح اللہ نے اپنی نماز سفر میں کم کرنا گوارا کر لی، سفر میں میری نماز کے فرض کم کر لو، آدھے کر لو، میں خوش ہوں، قبول کر لوں گا۔ آقا نے اپنی اہل بیت کی شان اور محبت اور مودت میں قصر گوارا نہیں کی، فرمایا میری اہل بیت کی شان میں قصر نہ کرنا۔ یہ حدیث کے لفظ کا معنی سمجھا رہا ہوں، لغت بتا رہا ہوں، اور اسی قصر سے لفظ ہے باب تفعیل میں تقصیر۔ تقصیر کہتے ہیں گناہ کرنا، خطا کرنا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ولا تقصروا، میری اہل بیت کی محبت، میری اہل بیت کی قدر و منزلت، میری اہل بیت کا مقام و مرتبہ، میری اہل بیت کی عظمت و مکانت، جب اس کی بات آئے تو تقصیر نہ کرنا، کہیں خطا نہ کر جاؤ، اسے بڑھا لو، کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، کم نہ ہونے دو، کم نہ ہونے دو، یہ ایمان کا مرکز و محور ہے۔ تقصیر اسی وجہ سے کم کرنے کو، اللہ کے امر کی اہمیت کم کر دی، اللہ کے احکام کی اہمیت کم کر دی، ہلکا سمجھ لیا، اس کو تقصیر کہتے، اسی وجہ سے بندہ گناہ کرتا ہے۔ فرمایا میری اہل بیت کے حق کی ادائیگی میں کبھی تقصیر نہ کرنا، انہیں کم مرتبہ غیر ضروری سمجھ کر یا کم ضروری سمجھ کر نظر انداز نہ کر دینا۔ یہ سب کچھ تاجدار کائنات نے عطا کیا ہے، یہ عقیدہ محمد مصطفیٰ نے دیا ہے، اور فرمایا یہ عقیدہ جو دیے جا رہا ہوں ان میں اس طرح قصر نہ کرنا جیسے سفر میں نماز کی کر لیتے ہو۔ وہ اللہ کا حق ہے، اس کی مرضی، پورا لے، کم کرے، معاف کر دے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا یہ میری اہل بیت کا حق ہے، اس کی کمی کا حق آپ کو نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار اور مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ کسی کو برابری میں لا کے کھڑا کرنا ہی بے ایمانی ہے، سوائے خلفائے راشدین کے، یہ خلفائے راشدین کے سوا۔ السلام علیکم ناظرین حضرات محترم، آپ لوگوں نے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی بیانات سماعت فرمائے ہیں، جس میں انہوں نے متواتر حدیث ثقلین کی بہترین انداز میں وضاحت کی ہے، اور اسی حدیث کا خلاصہ یہی تھا کہ عظمت اہل بیت، ان کے قدر و منزلت اور ان کے ساتھ امت کا کیا برتاؤ ہونا ہے، امت ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں، اس کے بارے میں حضور پور نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت کو، یعنی وہاں پہ حاضر جو صحابہ اکرام کا مجمع تھا، ان کو آگاہی کر کے گئے ہیں۔ اب انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اہل بیت کے مقام ایسا ہے
کہ ان کے ساتھ کسی کا کمپیئر نہیں ہو سکتا، ان کے آگے جانے سے برباد ہو جائیں گے، ان کے ساتھ ان کی قدر و منزلت، ان کے عزت احترام میں کمی کجی کرنے سے برباد ہونے کا چانس ہے۔ تو یہ سب کس کے لیے؟ یہ ہمارے 1400 بات ہمارے لیے، یہ جو صحابہ کرام تھے ان کے لیے، اور ہمارے لیے بعد میں۔ تو اب یہ انہوں نے وہاں پہ پورے حدیث کے بیان سے یہ واضح کیا ہے کہ صحابیوں کے سامنے حضور جب فرما رہے تو صحابیوں کو فرما رہے ہیں، ساری امت کے لیے۔ اور حضرت عبد القادر جیلانی پیر مفکر اسلام صاحب، انہوں نے تو طاہر القادری صاحب سے بھی بہت اچھی طرح سے اس کو نبھایا ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے، جو قرآن کی نسبت سے واضح ہے، کہ یہ قرآن اور اہل بیت ایک ساتھ ڈکلیریشن کے پہلے تک یہ آیات تکمیل نازل نہیں ہوئی، ان دونوں چیز ایک ساتھ نازل ہونے کے بعد دین مکمل ہوئی۔ تب یہاں پہ اہل بیت کا مقام قرآن سے جڑا ہوا ہے، طاہر القادری صاحب نے بھی یہی بولا۔ تو اب یہ سارے یہ جو قرآن سے جڑا ہوا یہ قرآن ہے، قرآن کے مانند ہے، قرآن جس وزن میں ہے یہ اس وزن کے ہیں، یہ سب کچھ ان سبوں کو کہا ہے نا۔ تو طاہر القادری صاحب نے آخر میں جا کے یہ جو جملہ کہا ہے، سوائے خلفائے راشدین ہے، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے خلیفہ ہیں، وہ خلیفہ ہے وہ الگ بات ہے، وہ تو اہل بیت کے ممبروں میں سے ہیں، وہ ان کے لیے تو ڈکلیریشن ہوا ہے نا مولا، تو مولا وہ پورے امت کے لیے ہے نا، تو ان کی مقام الگ ہے۔ تو یہ اب وہ جو وہاں پہ تین جو خلیفہ ہیں، ان تینوں کا نام بھی تو آپ پیر عبد القادر جیلانی صاحب نے لیا ہے کہ اے ابو بکر صدیق، اے عمر فاروق، اے عثمان غنی، تم لوگ اہل بیت کی پیروی کرو گے تو تم بھی نجات پا جاؤ گے، ایسا بولا انہوں نے، ان کے ویڈیو میں دیکھیں آپ۔ تو اب یہ جو طاہر القادری صاحب نے سوائے خلفائے راشدین، بھائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب فرما رہے تھے، یہ جو ان کے سامنے بیٹھے تھے اس ٹائم تو یہ خلیفہ نہیں تھے، تو یہ حکم کیا ان کے لیے نہیں تھا؟ تو آپ نے کیسے ان تینوں کو الگ کر لیا؟ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حدیث ثقلین کا یہ جو پورا بیان ہے، اس کو نفی نہیں کر دیتی آپ کی وہ جملہ سوائے خلفائے راشدین؟ آپ سب سے میرا درخواست یہی ہے کہ اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں، کوئی اگر ایسا کوئی جملہ بولے جو رسول اللہ کا وہ حکم یعنی وہ حدیث ثقلین کو نفی کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سوائے خلفائے راشدین، جہاں رسول اللہ ایک دفعہ بھی قرآن اور اہل بیت کے درمیان کسی اور کا نام تک نہیں لیا وہاں پہ، اور یہ پورے حکم امت مسلمان کے لیے ہے، اور امت مسلمہ میں ہے صحابی۔ تو آپ جو الگ کر رہے ہیں صحابہ اکرام خلفائے راشدین کو، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو اہل بیت سے ہیں، وہ تو مولا ہیں، ان کا مقام تو کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں ہو سکتا ہے، اگر کوئی کرے تو وہ اس کی اپنی ذاتی معاملہ ہے۔ اب یہاں پہ سوائے خلفائے راشدین آپ نے کہہ کے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس حدیث کی نفی نہیں کی۔ آپ کا بہت بڑا مقام ہے، آپ کی بڑی خدمات ہے، آپ آج کل مجدد زمان بھی ہیں، آپ کے ماننے والے بہت ہیں، مگر آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ نے، یا آپ لوگ سے میرا درخواست ہے، آپ لوگ ذرا یہ جو طاہر القادری صاحب کے منہاج القرآن کے پورے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو بڑے بڑے مفکر ہیں آج کے، بھئی آپ لوگ ذرا سا غور فرمائیے اور ان سے کہیے یہ کسی کے نزدیک درست نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ درست کوئی مانے تو اس کے پاس دین نام کا کوئی چیز نہیں ہے، اس کے پاس اپنے کچھ مرضی کا کوئی چیز ہو سکتا ہے، دین نام کا کوئی چیز نہیں ہو سکتا۔ دین کسی کے باپ کا چیز نہیں ہے، دین اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو وہ دے کے گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ طاہر القادری صاحب 1 گھنٹے تک چیخ کے بیان کر رہے تھے کہ میں تم لوگ کے لیے 2 عظمت والی چیز یعنی بھاری چیز چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور میری اطاعت، میرے اہل بیت۔ اس کے بعد وہ جملہ کہنا کہ سوائے خلفائے راشدین، یہ تو وہ پورا حدیث کو نفی کر رہا ہے۔ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی، آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ لوگ مجھ سے بہت اچھے سمجھدار ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، ذرا دریافت کر کے دیکھیں، یہ ہرگز جسٹس نہیں ہے۔ وَنَحْنُ سِرَاجُ اللَّهِ فِي النَّاسِ يُظْهِرُ، اور ہم ہی وہ چراغ ہیں جو قیامت تک جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ جو سرکار فرمایا انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی ابدا، میں تمہیں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب تک تم اس سے وابستہ رہو گے تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اب یہ کس مقام پر کہا؟ میدان عرفات میں کہا، نبی ذی الحجہ کو کہا،
نقشہ موقع واردات بنائیں، نویں ذی الحجہ ہو، میدان عرفات ہو، حج کا یہ وہ موقع ہے۔ آج ہی بندہ اگر صبح کے طلوع ہونے سے، طلوع سار سے لے کر غروب آفتاب تک وہاں ٹھہرے نہیں، سب کام کیے، آج جاتا رہا ہے، حج نہیں ہو سکتا، حج اس کو آئندہ سال کرنا پڑے گا۔ یہ رکن یقین ہے حج کا۔ اس مقام پر اس لیے کہا کہ آج پوری دنیا کا چیدہ چنیدہ برگزیدہ ہر انسان یہاں موجود ہے۔ میرے تمام سینئر صحابہ کرام موجود ہیں، سابقین اولین موجود ہیں، جنہوں نے میرے بعد خلیفہ بننا ہے وہ موجود ہیں، عشرہ مبشرہ موجود ہیں، حاضرین بدر موجود ہیں، اور حاضرین حدیبیہ موجود ہیں، بڑی بڑی شانوں والے صحابی موجود ہیں۔ آج ہر ایک کی کوشش تھی کہ سرکار کا یہ حج ہے، اس کے بعد پتہ نہیں ہمیں نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا، سارے کوشش سے پہنچے ہوئے ہیں تاکہ اس وقت بات کی جائے تو پوری قوم تک بیک وقت پہنچ جائے۔ جب یہ سرکار اس وقت فرما رہے ہیں جس وقت کہ آپ اونٹنی پر ہیں، اونٹنی عذبہ آپ کی اونٹنی ہے جس پر آپ سوار ہیں، تو اس پر سوار ہو کے بات کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی ممبر چھوٹا ہے، اونٹنی کے کجاوے پر بیٹھ کے بات کروں گا تو زیادہ دور تک جائے گی، تو اس اونٹنی پر بیٹھ کے بات کرتا ہوں۔ کرتا کیا ہوں؟ میں تمہیں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کی پیروی کرو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ اس میں مخاطب کون ہے؟ ابوبکر صدیق مخاطب ہے، فاروق اعظم مخاطب ہے، عثمان غنی مخاطب ہے، عشرہ مبشرہ مخاطب ہے۔ چھوٹی چھوٹی کا کوئی آدمی جو امت مسلمہ میں اپنا مقام رکھتا ہے وہ ان میں موجود ہے۔ کسی میں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ اتنے سے اکابر صحابہ موجود ہوں گے، ان سے وابستہ رہنے سے کیوں پوری ہدایت نہیں مل سکتی؟ کہا یہ میری اپنی پالیسی ہے، اس کو میں جانتا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے۔ میرے قواعد کے مطابق یہ وہ صدیق کے لیے بھی ضروری ہے، عمر فاروق کے لیے بھی ضروری ہے، عثمان غنی کے لیے بھی ضروری ہے، عشرہ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہر آدمی کی سمجھ میں آنی چاہیے۔ اس کو سب کو کہتا ہوں تم نے یہ پابندی کرنی ہے، تو صف اول کے جو لوگ ہیں وہ اگر اس کے پابند ہیں کہ اس چیز کی پیروی کرے جو آج سرکار چھوڑ کے جا رہے ہیں، سبحان اللہ کیا شان ہے۔ تو بتایا وہ کیا چیز، کیا بتائی ایک چیز ہے لیکن تفسیر کے وقت دو چیزیں بتلا دی کہ کتاب اللہ ہے وہ اطرتی آل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری گھر میں رہنے والے میرے اقربا ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہنے کو یہ دو ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک ہے۔ ان دونوں کو ملا کے رکھو گے، اے ابوبکر صدیق آپ کو بھی ہدایت کی پوری ضمانت مل جائے گی، اے فاروق اعظم آپ کو بھی ہدایت کی پوری ضمانت مل جائے گی، عثمان غنی عشرہ مبشرہ تم سب کو ہدایت کی پوری ضمانت مل جائے گی۔ جس وقت آل بیت اور قرآن آپ کے پاس ہوگا آپ ان سے وابستہ ہوں گے۔ متمسک بھی ہی کیا ہوگا، کس سے تمسک کرنا ہوگا؟ کا آل بیت سے اور قرآن سے۔ کس کو کرنا ہوگا؟ پوری امت کو کرنا ہوگا۔ اس میں سے کوئی مستثنا ہے؟ کا کوئی مستثنا نہیں، ہر ایک پابند ہے، ان سے وابستہ رہے تو ہدایت ملے گی، اگر ان سے جدا ہو تو ہدایت نہیں مل سکے گی۔ مصطفیٰ نے فرمایا یہ میری اہل بیت کا حق ہے، اس کی کمی کا حق آپ کو نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار اور مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ کسی کو برابری میں لا کے کھڑا کرنا ہی بے ایمانی ہے، سوائے خلفائے راشدین کے۔ یہ خلفائے راشدین کے سوا۔ واہ، سرکار نے جب اعلان فرمایا میدان عرفات میں انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو بلند پایہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حدیث کا مضمون اتنی مرتبہ لوگوں نے تکرار کیا ہے کہ پرانا سا لگتا ہے، لیکن پرانا نہیں ہے۔ جب سرکار چلنے لگے اس وقت دنیا کو احساس ہوا کہ اب ہماری رہنمائی کون کرے گا، اب ہماری صحت دین کی ضمانت کہاں سے ملے گی، اب ہمیں سچے دین کی اتھینٹیکیشن کون کرے گا۔ سرکاری دوار میں گھبراؤ نہیں،
میں دو بلند پایا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. احدہما کتاب اللہ، ایک ان میں سے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے. دوسرا اذکرکم اللہ فی آل بیتی، اذکرکم اللہ فی آل بیتی، اذکرکم اللہ فی آل بیتی. قرآن پر اتنی تاکید نہیں کی. 3 مرتبہ آل بیت کے بارے میں اس بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. تاکید کس بارے میں کی جاتی ہے؟ جس بارے میں خدشہ ہو. سرکار کو پتہ ہے کہ قرآن کے منکر اتنے نہیں ہوں گے جتنے آل بیت کے منکر ہوں گے، اس لیے ذرا تاکید سے بات کروں. اب جو قرآن مجید بھی پورا ہوا ہے، اس کے احکام بھی پورے ہو آئے، تو عرض خدمت ہے جس وقت قرآن کی تکمیل ہو چکی اس وقت حضور نے اپنی آل بیت کا ذکر کر کے جب بتایا تو کہا اس کے بعد یہ آیت آئی ہے الیوم اکملت لکم. آج ہم نے بات سمجھ آ رہی ہے، کانٹیکٹ سمجھ میں آئے تو بات سمجھ آتی ہے. آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، یعنی قرآن کے تکمیل سے اور آل بیت رسول کی ضرورت سے، یعنی دونوں یہ چیزیں ملیں گی تو ہدایت پوری ہوگی. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ملیں گی تو ہدایت مکمل نہیں ہوگی. اکیلے قرآن سے ہدایت تلاش کرنے والا غلطی پر ہے. جب تک آل بیت رسول سمجھ نہیں ہوں گے. اس جگہ فرمانا کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی قرآنیت اور وہی الہی ہونے کے تکمیل کے ساتھ آل بیت کی عظمت کا جو راز کھلا، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا. سمجھو یہ بات اچھی طرح سمجھو. اور کہا کہ ما تمسکتم بما لن تضلوا من بعدی ابدا، جب تک ان دونوں کے ساتھ تم وابستہ رہو گے. دونوں سے کیا مراد؟ قرآن سے بھی اور اہل بیت سے بھی. جو قرآن کو تو سمجھے یہ دین کا بڑا بنیادی حصہ ہے، آل بیت کو بلا ضرورت سمجھے. اس نے سرکار کی بات سمجھی ہے؟ اس نے سرکار کی بات نہیں سمجھی. نہیں، مسلمان وہ ہے جو پہلے دلائل کو تلاش کر کے ان کو سرچ کر کے مان لے، اپنی آرزوؤں کو قرآن اور حدیث کے تابع کر. اصولی طور پر بندہ خدا اور اس کے رسول کی پیروی کرنے کا پابند ہے. اگر اب تمنائیں خود پہلے سے متعین کر لے، بعد میں دلائل تلاش کرنے شروع کر دے، تو پھر اسے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی نہیں کی، بلکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنی تمناؤں کے پیچھے چلایا ہے. ایک موقع سمجھ میں آیا. دوسرا کب کا؟ دوسرا اس وقت کیا جو آپ غدیر خم پہ تشریف لائے. یہ غالباً 12 یا 14 یا 18 کے ایر پھیر میں یہ ایام تھے، وہاں اکٹھے ہوئے. عرفات میں اس اعلان کی کیا ضرورت تھی؟ آل بیت کے مطلب اعلان کیا، عرفات میں کیا ضرورت تھی؟ کہ دراصل جتنے بھی حج کے ارکان ہیں ان میں اور کوئی بھی رہ جائے اس کا کوئی نہ کوئی کمپنسیشن کا سسٹم ہے کہ وہ کر کے حج پورا ہو سکتا ہے. لیکن 9 ذی الحجہ کو طلوع سحر سے لے کر کے غروب آفتاب تک اگر نہ ٹھہر سکے تو یہ حج اس کا ضائع ہو گیا ہے، آئندہ سال اس کو کرنا پڑے گا، یہ قضا ہو گیا. اس کا مطلب کیا؟ جو بھی مسلمان شعور رکھتا ہے، وقت ہے اس کے پاس، وسائل ہیں اس کے پاس، تو وہ سال میں ایک مرتبہ وہاں حاضر ہونے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے. تو آج پوری دنیا کے دانشور، مجتہدین، علماء، صوفیاء، صحابہ کرام اور ان سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ میدان عرفات میں اکٹھے ہوں گے. آج آل بیت کی عظمت کا اعلان کر دو تاکہ ہر ایک تک بات پہنچ جائے. اگر کسی ملک سے کوئی بندہ اکا دکا آیا ہوا تو واپس جا کے اپنی قوم کو بتلا سکتا ہے کہ آج سرکار نے یہ بات سنائی. اتنے بڑے جمع غفیر کا انتظار کرنا، اس کا مطلب بات کو پوری طرح سے پوری امت میں پھیلانا. اگر سب کی ضرورت کی چیز نہ ہوتی تو سرکار اکیلے کسی سے بات کر دیتے. اکیلے سے بات نہیں کی، جمع غفیر میں بات کی، جس کا مطلب کسی کا بھی بیڑا اس کے بغیر پار نہیں ہوگا. دوسرا، غدیر خم پر بھی سرکار واپس آئے کعبہ شریف سے، تو یہاں وہ سرکار کے صحابہ کرام صف اول کے جو لوگ ہیں ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین. مخاطب اس کا کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے کہ نہیں؟ عمر فاروق ہے کہ نہیں؟ عثمان غنی ہے کہ نہیں؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اے مسلمانوں میں تمہیں ابو بکر صدیق چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کہنے کی بات ہے کہ نہیں؟
یہ نہ کہنا اے ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی عشرہ مبشرہ مہاجرین و انصار تم آئے ہو، میں تم میں دو بلند پایا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں قرآن اور آل بیت کے سوا کسی دوسری چیز کا وجود ملتا ہے؟ اس کا مطلب یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بھی ضرورت کی چیز تھی۔ وہ کہتے ہیں سرکار کو میں نے خطبہ دیتے ہوئے سنا، سرکار ایھا الناس، وہ لوگوں کہتے کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ میدان عرفات ہے۔ جمعے کا دن، عرفات کا میدان۔ سیزن کون سا ہے؟ حج کا۔ یہ وہ دن ہے کہ حج کے جتنے ارکان ہیں سارے پورے کر لیے جائیں۔ نویں ذی الحجہ کی صبح پھوٹنے سے لے کر غروب آفتاب تک اگر میدان عرفات میں ٹھہرنا ثابت نہ ہو، حج گیا، آئندہ سال کرنا پڑے گا۔ جو حج کا رکن یقین ہے، جس کا ریپلیسمنٹ کوئی نہیں ہے، وہ یہ دن ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس تاریخ کوئی بھی نبی پاک علیہ السلام کا جو صحابی تھا نا، اس نے کوشش کیا کہ میں حاضری دوں، کیونکہ سرکار کا یہ سب سے پہلا اور سب سے آخری حج ہے۔ حضور اپنی زندگی میں اس سے زیادہ حج کیا ہی نہیں۔ اب ان کو یہ کہنا، اس کا مطلب یہ ہے آج خلفائے راشدین سارے موجود ہیں، عشرہ مبشرہ سارے موجود ہیں، حاضرین بدر سارے موجود ہیں، حاضرین احد سارے موجود ہیں، حاضرین احزاب سارے موجود ہیں، صلح حدیبیہ کے صحابی سے یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ کیٹیگری کا صحابی موجود ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے درجے والا بھی ہمارے نزدیک ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن وہ بھی موجود ہے۔ کیا مطلب کہ آج جو حدیث بیان کروں یہ تواتر کے درجے کو آج پہنچ جائے۔ تواتر پر کتنوں کی تعداد چاہیے؟ کم سے لے کر زیادہ سے زیادہ 40 تک، اور ایک روایت میں 70 تک ہے، مگر اس کی تعداد کی کوئی شرط محدثین کے نزدیک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اتنے آدمی روایت کریں کہ آدمی سمجھے جن کے جنتی ہونے کا سرکار نے اعلان فرمایا ہوا ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اتنے لوگ جھوٹ نہیں کہہ سکتے، وہ حدیث متواتر ہے۔ جب پورا میدان عرفات بھرا ہوا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کیٹیگری کا بندہ بھی موجود ہے، کمزور سے کمزور مرتبہ والا بھی موجود ہے، تو پھر اب امت میں کیا رہ گیا؟ فرماتے ہیں ایھا الناس، او لوگو، اس میں مخاطب کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق ہوں گے نہیں ہوں گے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ عثمان غنی ہوں گے نہیں ہوں گے؟ عشرہ مبشرہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جتنے اکابر صحابہ ہیں سب اس میں موجود ہوں گے۔ اتنے صحابہ کسی روایت میں اکٹھے ہو جائیں تو بتا رہے وہ متواتر بنے گی نہیں بنے گی؟ کہتے ہیں لوگو انی تارکن فیکم ما، میں تمہیں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما موصولہ یا موصوفہ ہے۔ فنی تحقیق کا یہ فائدہ پہنچتا آدمی کو بندہ پھسلا نہیں سکتا۔ ما ذوی العقول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ناویوں کے نزدیک، یہ مسئلہ علم ناو کا ہے، اور عقل والوں کے لیے بھی، غیر عاقل کے لیے بھی۔ من بھی استعمال ہوتا ہے عام کے لیے، لیکن من ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ما غیر ذوی العقول کے لیے بھی اور غیر ذوی العقول کے لیے، سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں معنی عمومیت کا ہے، جس کے معنی ایک سے زیادہ۔ تو یہاں پتہ چلانا ہوگا کہ ما جو ہے وہ ایک کے لیے آیا یا ایک سے زیادہ کے لیے آیا ہے، یا بہت ساروں کے لیے آیا ہے۔ پر میں تمہیں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، آگے صلہ اس کا کیا ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریسٹرکٹیو ریلیٹیو کلاس، یہ وہ ہے، یہ بتاتی ہے کہ ما سے مراد ایک ہے، یہ ایک سے زیادہ ہے۔ ان تمسکتم بہ، اس صلے کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے نا، اگر وہ واحد کی ہو تو مراد واحد ہے، وہ جمع ہو تو مراد جمع ہے۔ بے ہی کی ضمیر جو ہے واحد مذکر غائب ہے، اور وہ واحد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ما کا مدلول واحد ہے، جمع نہیں ہے۔ فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ و عطرتی آل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میرے گھر میں رہنے والا خاندان ہے۔ اب ذرا اندازہ کریں، پیچھے چیز ایک بیان کی، آگے دو بیان کر دی،
کہا میری لغت میں قرآن اور آل بیت مل کے ایک چیز ہے، اس سے وابستہ رہو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ تو مراد یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا میری آل بیت تو قرآن مل گئی ہے تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گے، لیکن بے ہی کی ضمیر واحد کی راجے کی ہے، یہ ہی کی ضمیر کوالیفائی کرتی ہے کہ اس کو ماں کو معلومہ، ماں کا جو اشارہ کیا ہے وہ صرف قرآن مراد نہیں ہے، قرآن اور آل بیت کا مجموعہ مراد ہے۔ اب سننے والے جو ہیں تمام صحابہ کرام کی ذات پاک، اکابر صحابہ سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے درجے والے صحابی مکرم وہ بھی موجود ہیں، پھر اس کو حدیث تواتر کا درجہ ملا نہ ملا۔ تو بتاؤ جس وقت کوئی بچانے والا افضل ہوتا ہے یا بچنے والا افضل ہوتا ہے؟ کہ تمہیں یہ بچائیں گے، معلوم ہو قرآن اور اہل بیت، جیسا تم میں قرآن جیسا کوئی نہیں ہے ایسا تم میں سے اہل بیت جیسا کوئی نہیں ہے۔ بات آسانی سے سمجھ آتی ہے نا کہ سب سے پہلی توبہ جو منظور ہوئی ہے وہ ان 5 شخصیتوں کے نام سے ہوئی ہے، اور یہ دوست بھی مانتے ہیں دشمن بھی مانتے ہیں۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم علیہ السلام نے چند کلمات سیکھ لیے۔ اس جگہ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب در المنصور کے اندر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کلمات کیا تھے؟ کہ وہ کلمات یہ تھے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا اس وقت عرش کے نیچے 5 نور لٹکے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے پوچھا مولا کریم یہ کیسے نور ہیں؟ فرمایا یہ نور دیکھنے میں 5 ہیں، اصل میں ایک ہی ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں جس کا مفہوم بنتا ہے، اس حدیث کے یہ الفاظ نہیں ہیں۔ اور اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ اس کا مطلب پنجتن پاک ذریعہ ہیں، واسطہ ہیں کائنات کے پیدا ہونے کا، نبیوں رسولوں کے پیدا ہونے کا۔ اسی لیے حضرت امام احمد بن حنبل نے فضائل امیر المومنین کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے کہ جتنے بھی نبی مبعوث ہوئے ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل بیت کی محبت پر مبعوث ہوئے ہیں، ان کو سرکار کی محبت دے کر اور آل بیت کی محبت دے کر مبعوث کیا ہے۔ تو بتائیے جب نبیوں کے لیے اہل بیت کی محبت ضروری ہے تو پھر آج کل کا آدمی